نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تک کہ ہم نے حرفوں کو ملا کر لفظ بنانا سیکھے تھے جسے کلمہ کہتے ہیں۔ اب ہم لفظوں کو ملا کر مرکب بنانا سیکھیں گے تاکہ کچھ مفہوم پیدا ہو۔ اسے 3 اہم اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے اور وہ ہے جملہ، شبہ جملہ اور ناقص۔ جملہ جسے انگلش میں سینٹنس کہتے ہیں، اسے اور 2 اس میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک ہوتا ہے جملہ اسمیہ اور دوسرا ہوتا ہے جملہ فعلیہ، انگلش میں نامینل سینٹنس اور وربل سینٹنس۔ شبہ جملہ کو انگلش میں فریز کہتے ہیں، اس کی بھی 2 اقسام ہیں، اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک ہے جار و مجرور جسے انگلش میں پریپوزیشن کہتے ہیں، اور دوسرا ہے ظرف جسے ایڈورب کہتے ہیں، اور ظرف کے پیچھے کبھی مضاف الیہ آتا بھی ہے کبھی نہیں بھی آتا ہے۔ اور تیسرے اقسام جو ناقص ہے جسے انگریزی میں ویک کمپاؤنڈ کہتے ہیں، اردو میں ہم اس کو کمزور مرکب کہیں گے۔ اسے 3 اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا ہے مضاف، اس کے بعد مضاف الیہ آنا لازم ہے۔ اس مرکب کو کسی بھی چیز کو کسی کی بھی طرف منسوخ کرنا یا اس کی ملکیت بتانے کے لیے آتا ہے۔ دوسرا ناقص مرکب ہوتا ہے نعت منوط، اسے صفت اور موصوف بھی کہتے ہیں، یہ کسی کی صفت بتانے کے لیے آتا ہے، اسے انگلش میں ایڈجیکٹو کہتے ہیں۔ اور تیسری اقسام ہے بدل، یہ کسی بھی چیز کے بارے میں اضافی معلومات دیتا ہے، ایڈیشنل انفارمیشن۔ تو اس طرح یہ 7 ہوئے، یہ 7 عربی گرامر کے اہم حصے ہیں، انہیں سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اب ہم جملہ اسمیہ کو سمجھیں گے۔ کسی بھی اسم سے شروع ہونے والے جملے کو جملہ اسمیہ کہا جاتا ہے۔ اس کے 2 حصے ہوتے ہیں، پہلے حصے کو مبتدا کہتے ہیں، یہ ہمیشہ ایک لفظ ہوگا، اسے مفرد کہتے ہیں۔ دوسرے حصے کو خبر کہتے ہیں، اس کی بھی 3 اقسام ہیں۔ پہلے اس میں اگر یہ ایک لفظ آیا تو اسے مفرد کہیں گے، خبر شبہ جملہ بھی ہو سکتی ہے اور خبر جملہ بھی ہو سکتی ہے۔ اب ہم ایسے جملے بنائیں گے جس میں مفرد ہے، مبتدا تو مفرد ہوتا ہی ہے، خبر بھی مفرد ہے۔ ہم 2 لفظ لیتے ہیں، بیتن مطلب گھر، کبیرن مطلب بڑا، اسے بڑا گھر کہا جا سکتا ہے۔ مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوگا، بیتن مرفوع ہے، خبر بھی ہمیشہ مرفوع ہوگی، کبیرن مرفوع ہے۔ مبتدا ہمیشہ معین ہوگا، بیتن غیر معین ہے، لہذا اسے معین کرنے کے لیے البیت بنا لیتے ہیں۔ خبر الکبیر جی نہیں، خبر غیر معین ہوتی ہے، اس لیے الکبیر نہیں آئے گا بلکہ کبیرن ہی رہے گا۔ تیسری پراپرٹی اس کی تعداد، گھر 1 ہے تو خبر اس کی پیروی کرے گی، وہ بھی 1 ہی آئے گی، کبیرن بھی 1 ہی ہے۔ اس کا جنس البیت مذکر ہے، خبر اس کی پیروی کرے گی، وہ بھی مذکر میں ہی آئے گی، لہذا کبیرن مذکر ہے۔ یہ جملہ اسمیہ ہو گیا، بڑا گھر سے مفہوم بدل کے گھر بڑا ہے۔ اب ہم ایسے کہیں گے۔ اب اگر مبتدا مؤنث آئے، مطلب بیتن کو بیتتن کر دیتے ہیں، تو ہم جانتے ہیں کہ یہ اسم ذات ہے اور یہ یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، لہذا ہم ایک مؤنث لفظ مدرستن لیتے ہیں۔ کیونکہ مبتدا معین ہوتا ہے اس لیے ہم اسے المدرستو کر دیتے ہیں۔ خبر کیا آئے گی، کبیرن یا کبیرتن؟ کبیرن چونکہ اسم صفت ہے اس لیے یہ مؤنث میں تبدیل ہو سکتا ہے، اس لیے کبیرن کو ہم کبیرتن کر دیں گے، خبر بھی مؤنث ہو جائے گی، لہذا کبیرتن آئے گی، مطلب مدرسہ بڑا ہے۔ اب ہم تعداد بڑھا لیتے ہیں، 2 مدرسے بولنے کے لیے المدرستانی، خبر پیروی کرے گی اس لیے وہ بھی کبیرتانی ہو جائے گی، مطلب 2 مدرسے بڑے ہیں۔ اب اگر مدرسے کو جمع کرنا ہے، مطلب مدرسوں بولنا ہے، تو المدرسات، خبر کبیراتن۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیز سمجھ لیجئے کہ اسم کو 2 حصوں میں بانٹا جاتا ہے، عاقل اور غیر عاقل۔ عاقل کون ہے؟ انسان، فرشتہ اور جنات۔ اگر نام ان 3 ذات کے لیے آ رہا ہے تو اسے عاقل کہتے ہیں، اس کے علاوہ جو بھی ہوگا اسے غیر عاقل کہتے ہیں۔ تو غیر عاقل کا ایک قانون ہے، یہ اگر کسی جمع کے لیے خبر آئے گا تو واحد مؤنث کی شکل میں آئے گا، لہذا کبیراتن سے واپس کبیرتن کر دیں گے، واحد مؤنث۔ اگر مذکر بھی جمع ہوتی، البیوتو ہوتا، تو بھی کبیرتن ہی آتا۔ ترجمہ کیا ہوگا؟
مدرسے بڑے ہیں۔ اب ہم اگلے مرکب کی طرف جاتے ہیں۔ ناقص میں سے مضاف مضاف الیہ کو لیتے ہیں۔ ناقص مرکب کے بارے میں ایک چیز یاد رکھیے کہ یہ مجموعی طور پر نہ ہی مبتدا بن سکتا ہے اور نہ ہی خبر۔ اس کا پہلا حصہ مبتدا بھی بن سکتا ہے اور خبر بھی بن سکتا ہے، مگر پورا مرکب نہ تو مبتدا ہوگا اور نہ ہی خبر ہوگا۔ ہم دو لفظ لیتے ہیں، بیتن اور محمد۔ بیتن کا مطلب گھر، محمد کا مطلب ایک آدمی کا نام ہے۔ ابھی ہمیں کہنا ہے محمد کا گھر، مطلب ہم گھر کو بتا رہے ہیں کہ یہ محمد کا ہے۔ ایسا مرکب بنانے کے لیے مضاف اور مضاف الیہ کا یوز ہوتا ہے۔ مضاف چیز کا نام ہوتا ہے اور مضاف الیہ جس کی وہ ہوتی ہے اس کا نام ہوتا ہے۔ اردو میں جس کی ہوتی ہے اس کو پہلے لکھا جاتا ہے اور جو چیز ہے اسے بعد میں لکھا جاتا ہے۔ عربی میں اس کا الٹا ہوتا ہے، جو چیز ہے وہ پہلے لکھی جاتی ہے اور جس کی ہے وہ بعد میں۔ مضاف تنوین نہیں لیتا ہے، اس لیے دو پیش کو ایک پیش کر لیں گے، بیتو ہو جائے گا، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، لہذا محمدن سے محمدن ہو جائے گا۔ کیا بنا؟ بیت محمدن، مطلب محمد کا گھر۔ اب ہم وہی جملہ جو ہم نے پہلے کیے تھے اسے واپس لیتے ہیں۔ البیت کبیر، البیت مبتدا ہے، کبیر خبر ہے، ترجمہ ہے گھر بڑا ہے۔ اب اگر ہمیں کہنا ہے محمد کا گھر بڑا ہے تو ہم البیتو کو مضاف کر دیں گے، مضاف ال بھی نہیں لیتا ہے اس لیے بیتو، اور محمدن، بیت محمدن کبیر، محمد کا گھر بڑا ہے۔ اس میں بیتو مبتدا ہے اور کبیر خبر ہے، بیچ میں جو محمدن ہے وہ مضاف الیہ ہے۔ اب ہم اگلے مرکب کی طرف بڑھتے ہیں جسے نعت منوط کہتے ہیں۔ اسے انڈیا پاکستان میں صفت موصوف بھی کہتے ہیں۔ یاد رہے یہ مجموعی طور پر نہ ہی مبتدا بن سکتا ہے اور نہ ہی خبر۔ اگر ہمیں کہنا ہے ایک خوبصورت گھر تو کیسے کہیں گے؟ بیتن گھر کو کہتے ہیں، جمیل خوبصورت۔ بیتن اس میں ذات ہے اور جمیل اس میں صفت ہے، تو جو چیز ہے اس کی صفت آ رہی ہے، بیتن کو منوط کہتے ہیں اور جمیل اس کی نعت ہے۔ نعت منوط کا ایک اہم قانون ہے کہ نعت اپنے منوط کے رنگ میں رنگ جاتی ہے، جیسا منوط ہوگا ویسی نعت ہوگی۔ بیتن غیر معین ہے، جمیل بھی غیر معین آیا ہے۔ اگر ہم بیتن کو معین کر لیں، البیتو کر لیں، تو جمیل کو بھی الجمیل کرنا ہوگا۔ اسی طرح اگر بیتن کی جگہ ہم کوئی مؤنث لفظ لے آئے مدرستن، تو نعت کیونکہ اس میں صفت ہے وہ مؤنث میں تبدیل ہو جائے گی، جمیلتن ہو جائے گی۔ اس کا مطلب ہوگا ایک خوبصورت مدرسہ۔ اگر یہ معین ہو جائے، ال لگ جائے تو المدرستو، تو نعت بھی الجمیلتو ہو جائے گی، مطلب خوبصورت مدرسہ۔ البیتو کبیر، البیتو مبتدا ہے، کبیر خبر ہے۔ اب اگر ہمیں کہنا ہے خوبصورت گھر بڑا ہے تو ہم اس کے لیے نعت لائیں گے، اور ہم نے پہلے ہی کہا ہے کہ نعت اپنے منوط کے رنگ میں رنگ جاتی ہے، تو چونکہ یہ مذکر ہے اور معین ہے لہذا مذکر معین نعت ہی آئے گی، الجمیلو آئے گی۔ البیت الجمیل کبیر، اسے نعت کہیں گے الجمیل کو، اور منوط ہوگا البیت، اور وہ مبتدا بھی ہے اور کبیر خبر ہے۔ اس طرح کہا جاتا ہے خوبصورت گھر بڑا ہے۔ اب ہم اگلے مرکب بدل کی طرف آتے ہیں۔ یاد رہے یہ مجموعی طور پر نہ ہی مبتدا بن سکتا ہے اور نہ ہی خبر۔ گھر بڑا ہے، البیت کبیر، البیت مبتدا، کبیر خبر۔ اسے ایک بار اور لکھ لیتے ہیں، البیت کبیر۔ اب اگر ہمیں کہنا ہے یہ بڑا ہے تو البیت کو ھذا سے تبدیل کر دیں گے۔ ھذا اسم اشارہ ہے، ہم جانتے ہیں سارے اسم اشارہ معین ہوتے ہیں اور یہ مبنی ہوتے ہیں، لہذا کیونکہ مبتدا مرفوع ہوتا ہے ہم اسے مرفوع مانیں گے۔ اس کا اگر اس پہلے جملے کے آگے لکھا جائے تو ھذا مبتدا ہوگا، البیت بدل ہوگا اور کبیر خبر۔ یہ گھر بڑا ہے، اسے انڈیا پاکستان میں اشاری بھی کہتے ہیں کیونکہ کسی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگلا مرکب شبو جملہ۔ شبو جملے میں جار مجرور کی طرف ہم آتے ہیں۔ ہم نے ناقص مرکب کے بارے میں کہا تھا کہ یہ مرکب کبھی بھی مجموعی طور پر نہ مبتدا بنے گا نہ خبر۔ یہ مرکب ہے، یہ کبھی مبتدا بن ہی نہیں سکتا ہے۔ ایک لفظ لیتے ہیں مدرس، ایک استاد، ال لگا دیں گے تو المدرسو مطلب استاد۔ اب اس کے آگے اگر حرف جر لگایا جائے، اسے ہم اگلے لیکچر میں سیکھیں گے، ویسے حرف جر لی لگایا جائے تو لی کی معنی ہوتی ہے لیے۔ حرف جر کے بعد اسم ہمیشہ مجرور شکل میں آتا ہے، المدرسو المدرسی ہو جائے گا، تو کیا بنا؟ للمدرسی، استاد کے لیے، اسے جار مجرور کہتے ہیں۔ اب اگر اس کے آگے بیتن لگا دیں مطلب گھر، اور اسے جملہ بنانا ہے تو جملہ تو مبتدا جو ہے وہ معین ہوتا ہے لہذا ہم ال لگا دیں گے، البیت للمدرسی، تو للمدرسی جار مجرور خبر ہو جائے گا، گھر استاد کے لیے ہے۔
اب ہم اگلا مرکب لیتے ہیں ظرف مضاف الیہ، یہ بھی کبھی مبتدا نہیں بن سکتا۔ اسے سمجھنے کے لیے ہم ایک لفظ لیتے ہیں مسجد، مطلب ایک مسجد، ال لگا دیں گے تو المسجد مطلب مسجد۔ اب اس کے آگے اگر امامہ لگائے، امامہ کا مطلب ہوتا ہے سامنے، اسے ظرف کہتے ہیں۔ ظرف کے بعد مضاف الیہ آتا ہے، اور ہم نے پچھلے اس میں دیکھا تھا کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، لہذا المسجد المسجدی ہو جائے گا، امام المسجدی مطلب مسجد کے سامنے۔ اب اگر اس کے آگے البیت لگا دے مطلب گھر، البیت مبتدا ہے اور ظرف خبر ہے، لہذا کیا ہوگا ترجمہ؟ گھر مسجد کے سامنے ہے۔ اس طرح یہ تیسری خبر ہو گئی۔ اب ہم جملہ فعلیہ کی طرف جاتے ہیں۔ جو بھی جملہ فعل سے شروع ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ فعل کا مطلب کام، فعل میں زمانہ ہوتا ہے، یہ یا تو ماضی ہوگا یا مضارع ہوگا۔ ایک اور چیز ہوتی ہے امر، اس کے علاوہ اس میں آواز ہوتی ہے، فاعل آواز ہوگی یا غیر فاعل آواز ہوگی۔ اس کے دوسرے حصے کو فاعل کہتے ہیں، مطلب اس کام کو کرنے والا۔ ہم ایک فعل لیتے ہیں دخل، یہ فعل ہے۔ محمدن، یہ فاعل ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ داخل ہوا محمد۔ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، محمدن مرفوع ہے۔ اب کہاں داخل ہوا؟ فی المسجدی، اس متعلق کہتے ہیں مسجد میں داخل ہوا۔ کیا ترجمہ ہوا؟ داخل ہوا محمد مسجد میں۔ اب اگر محمد کے بغیر لکھا جائے دخل فی المسجدی تو ترجمہ ہوگا داخل ہوا وہ مسجد میں۔ اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ کیا جملہ فعلیہ خبر بن سکتا ہے؟ تو ہاں بن سکتا ہے۔ ہم اس کے آگے ایک اسم لگائیں گے، چونکہ جو بھی جملہ اسم سے شروع ہو اسے جملہ اسمیہ کہا جاتا ہے، لہذا محمد مبتدا ہے اور دخل فی المسجد یہ جو جملہ فعلیہ ہے یہ پورا جملہ خبر بن کے آ رہا ہے محمد کے لیے۔ محمد داخل ہوا وہ مسجد میں۔ اس طرح ہم نے خبر کی چوتھی کیٹیگری دیکھ لی کہ خبر اگر جملہ ہے اور جملہ فعلیہ ہے تو کیسے آتا ہے۔ اب اگر خبر جملہ اسمیہ ہو، ہم اسے سمجھنے کے لیے پہلے دو لفظ لیتے ہیں، ہوا مطلب وہ، اسم مطلب نام۔ اب اگر ہمیں کہنا ہے اس کا نام تو ہمیں مضاف مضاف الیہ بنانا ہوگا۔ مضاف تنوین نہیں لیتا ہے، لہذا اسم پہ سے تنوین ہٹ جائے گی، اسم ہو جائے گا، ہوا ہو میں تبدیل ہو جائے گا، اسم ہو مطلب اس کا نام۔ اب اگر کہنا ہے اس کا نام یوسف ہے تو یوسف لکھ دیں گے اس کے آگے۔ اب اسم جو ہے وہ مبتدا ہے اور یوسف خبر ہے، یہ ہو گیا جملہ اسمیہ، اس کا نام یوسف ہے۔ اب اگر اس کے آگے التاجر لگا دیں گے مطلب تاجر، یا تاجر جو ہے مبتدا ہوگا اور یہ پورا جملہ اسمیہ، اسمہ یوسف خبر بن کے آئے گا اس کی۔ اس طرح جملہ اسمیہ دوسرے جملے اسمیہ کے مبتدا کی خبر بن کے آئے گا۔ اس طرح یہ 5 خبریں ہو گئی۔ پہلی خبر مفرد، دوسری شبہ جملہ میں 2 جار مجرور اور ظرف، اور جملے میں 2 خبر ہوتی ہے، خود جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ۔ ہم واپس مین اسکرین پہ آتے ہیں۔ اگر یہ 7 اقسام آپ نے سامنے رکھ کے سیکھنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسان ہوگا۔ جب بھی کوئی جملہ اپنے سامنے دیکھے تو اسے پہچاننے کی کوشش کیجئے کہ یہ کون سے مرکب میں ہے، انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ ہم اگلے لیکچر میں مرکبوں کو سیکھیں گے، سب سے پہلے جار مجرور سے سیکھیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔